صدر قازقستان قاسم جومارت توکایوف کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوشی ہے، دونوں ممالک کے تاجروں کی بڑی تعداد فورم میں شریک ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کو تجارت کے لیے قریب ترین راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بزنس فورم سے خطاب، بولے قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ قازقستان کے ساتھ ریل اور روڈ رابطوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ بزنس فورم کے انعقاد پر صدر قازقستان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر، کہا دو طرفہ تعلقات کی تصویراتی شراکت داری میں تبدیلی ایک اہم سنگ میل ہے۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ قازقستان کے صدر کا دورہ پاکستان اور قازقستان کے متعدد شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قازقستان کے صدر کا مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا دورہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ غزہ میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ صدر قازقستان کے لیے نشان پاکستان اعزاز قریبی تعلقات کی عکاسی ہے۔ صدر قازقستان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے، مشترکہ اقدار اور روایات کے امین ہے۔ مشترکہ معاہدے معاشی، ثقافتی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر قاسم جومارت سے ملاقات، دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ پاکستان قازقستان تجارت، سرمایہ کاری اور رابطہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ وسط ایشیا سے پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی اور ریلوے اور روڈ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ زراعت، فوڈ پروسیسنگ، ادویات، ٹیکسٹائل اور معدنیات میں تعاون اور تجارتی وفود کے تبادلے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشمیر پر تاریخی اور پرعزم کردار۔ گزشتہ سال یوم یکجہتی کشمیر پر مظفر آباد میں پاکستان کا موقف دہرایا گیا۔ پاکستان عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا، بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا کشمیر کے لیے مزید 10 جنگیں لڑنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستانی افواج کی شاندار فتح دنیا بھر نے تسلیم کی۔ مسئلہ کشمیر پر قیادت کا موقف مظلوم کشمیریوں کے حوصلے کو جلا بخشتا ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی کمبوڈیا کے بادشاہ نوردوم سیاہمونی سے ملاقات، پاکستان اور کمبوڈیا کے دو طرفہ تعلقات اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق، پارلیمانی تعاون، تجارت روابط اور علاقائی رابطہ کاری بڑھانے پر زور۔ 2016 کے پاک کمبوڈیا پارلیمانی معاہدے پر عمل درآمد کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے فروغ پر دونوں ممالک کا اتفاق، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2026 میں بلال حضر کیانی کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC قائم، سہولت فراہم کر دی۔ ون ونڈو وزیر مملکت بلال حضر کیانی کا خطاب، کہا وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کیا، معیشت کو ریزیلنٹ بنانے کے لیے برآمدات میں پائیدار اضافہ ناگزیر ہے۔ نجی شعبے کو قائدانہ کردار دے کر برآمدات پر مبنی ترقی کی جا رہی ہے۔ برآمدات میں اضافے سے روزگار، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے۔ بولے کہ گزشتہ 2 سال میں مہنگائی، پالیسی ریٹ، مالیاتی خساروں میں کمی آئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، نئے تعینات DG FIA ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نئے خواہشات کا اظہار، کہا امید ہے ان کی سربراہی میں FIA ایک مثالی اور مؤثر ادارہ بنے گا۔ FIA کو جدید اور مضبوط ادارہ بنانے کے لیے ان کی مکمل حمایت موجود ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور بولے جدید ٹیکنالوجی اور تربیت کے ذریعے FIA کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے گا اور ادارے میں بہتری کے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، پاک ایران تعلقات، تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، IT اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے رہنمائی کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ نواز شریف کو پاکستان کا محافظ اور خطے میں قیادت کے لیے اہم ستون قرار دیا گیا۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق اور ترقی کھا جاتی ہے۔
جہاں 13 سال سے حقیقی حکومت ہے وہ صوبہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی راجن پور میں گرین الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب میں کے پی حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو امن کھا جاتی ہے، خوشی کھا جاتی ہے، جو بے حس ہوتی ہے۔ جب لوگ روزگار سڑکیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے شعور دیا، تو کیا شعور پر بیٹھ کر کالج جائیں گے؟ بولی ہمیشہ مسلم لیگ نون پر الزام لگاتے ہیں کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے۔ آج سے راجن پور میں بھی گرین بسیں چلیں گی۔ ابھی راجن پور میں 15 بسیں آئی ہیں لیکن مزید بسیں بھی آئیں گی۔ لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش سے صوبے کے عوام متاثر ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، یہاں احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ کے پی کے میں لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ رکن قومی اسمبلی عاطف خان کی شاہد خٹک کے موقف کی تائید۔ 8 فروری کے احتجاج کی کال سے متعلق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے 8 فروری کے لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش کی مخالفت کر دی۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر کا اجلاس میں اظہار برہمی بولے، ہم علیمہ خان کو، ورکرز کو اور اب آپ کو کس کو راضی کرے، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر تمام اراکین اسمبلی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی 5ویں جنرل اسمبلی کا اجلاس۔ وفاقی وزیر نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے جڑے مواقع اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ مضبوط گورننس اور سائبر سیکیورٹی پر زور، اخلاقی اور شمولیتی ڈیجیٹل ترقی کو ترجیح دینے کی ضرورت پر اظہار خیال کیا گیا۔ ڈیجیٹل ترقی صرف شمولیتی حکمت عملی سے ہی ممکن ہے، باہمی تعاون سے ڈیجیٹل تبدیلی ثمر اور بنائی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولی پاکستان بطور بانی رکن ڈی سی او میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر کا مشترکہ اور خوشحال ڈیجیٹل مستقبل پر اعتماد کا بھی اظہار۔ لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور اور گڈے فروخت ہوئے ہیں۔ کائٹ ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو مارکیٹس میں 5 لاکھ سے زائد پتنگیں فروخت کی گئیں۔ پشاور کے قدیم یکتوت بازار میں پتنگوں کی درجنوں دکانیں قائم۔ پنجاب کے کاریگر روزانہ گڈے اور پتنگیں تیار کر رہے ہیں۔ معیاری خوبصورت اور سستے داموں پتنگیں لاہور اور دیگر شہروں کو بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پشاور کے مختلف علاقوں میں قائم پتنگ سازی کے ورکشاپس میں کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اندرون شہر کا دورہ۔ موچی گیٹ اور گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ بازاروں میں QR کوڈڈ پتنگوں اور ڈور کے سائز اور حفاظت کا معائنہ۔ بسنت کے دوران شہریوں کی حفاظت، ٹریفک رولز اور متبادل راستوں کی منصوبہ بندی کی ہدایات۔ 519 بسیں، 60,000 رکشے، میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین مفت سروس۔ شہری ذمہ داری کی اپیل، سیفٹی راڈ کے بغیر موٹر سائیکل سڑک پر نہ لانے کی سخت ہدایت۔ والدین اور شہری حفاظتی اقدامات کریں۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی اسلحہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ ٹی ڈی پی اور بی ایل اے کے دہشت گرد امریکی ساختہ رائفلز، مشین گنز اور اسنائپر ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ میں پاکستانی موقف کی کھل کر تائید۔ انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے۔ سربراہ سگار جان سوپکو کا اعتراف۔ جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے دوران امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا گیا جدید اسلحہ استعمال ہوا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے باوجود 14 کے لواحقین کا حوصلہ بے مثال۔ 14 کے لواحقین نے وطن سے غیر متزلزل محبت کی مثال قائم کی۔ والدین اور بہن بھائیوں نے قربانی کو قوم کی خدمت قرار دیا۔ بیٹا مچ میں بہادری سے لڑا اور جانیں بچاتے ہوئے شہید ہوا۔ بیٹے نے گولی کھا کر بھی کہا کہ کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑوں گا۔ SHO ساجد بلوچ کے والد کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بلوچستان کے شہداء آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ بلوچستان میں 31 جنوری کو سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نوش کی ماریا شمون کا بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کو واضح 2 ٹوک پیغام۔
کہا کہ فتنہ ہندوستان نے ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین اور ان کے اہل خانوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردوں کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فوج اور ایف سی نے مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ رہ کر محفوظ واپسی یقینی بنائی۔ انہوں نے پاک فوج اور ایف سی کی مؤثر کارروائی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نوشکی سمیت بلوچستان کے عوام کو پیغام دیا کہ دشمن کبھی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ کراچی کی اہم شاہراہوں سے غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے، ٹریفک کی روانی بہتر بنانے، صفائی کے مؤثر انتظامات سے متعلق بڑی بیٹھک۔ شہر کی اہم شاہراہوں سے تجاوزات کے خاتمے، ٹریفک روانی بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہاشم غزدار روڈ، حسین ہدایت اللہ روڈ، شارع لیاقت، کمال عطا ترک روڈ پر درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن محمد علی کھوسو نے شجرکاری اور سڑکوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے خصوصی اقدامات کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ مکہ مکرمہ کے ہرا ثقافتی محلے میں قرآن کریم میوزیم میں 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے نایاب پارہ نمائش کے لیے پیش۔ قرآنی پارہ 25ویں پارے پر مشتمل 15ویں صدی عیسوی میں تحریر ہوا۔ نسخہ بلاد شام میں نفیس خط، نسخ اور دیدہ زیب زیریں آرائش کے ساتھ تیار کیا گیا۔ لفظ جلالہ کو سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا، جو اسلامی خطاطی میں اعلیٰ مثال ہے۔ یہ پارہ قرآن کریم کو پاروں میں ترتیب دینے کی قدیم روایت کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن کریم میوزیم مکہ مکرمہ کا پہلا خصوصی میوزیم ہے جو تاریخ اور تدوین کے مختلف مراحل اجاگر کرتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت سے کھیلنے سے انکار پر آئی سی سی پریشان۔ پاکستان کے فیصلے نے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی کو راستے تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ آئی سی سی پاکستان سے بیک چینل بات چیت کرے گا۔ ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ عمران خواجہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کھیلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ کو پلے دی پیس میکر کا کردار دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک آئی سی سی کو باضابطہ طور پر اطلاع نہیں دی۔ پاکستان کے نامور باکسر عثمان وزیر کی اگلی فائٹ بھارتی باکسر کے خلاف۔ عثمان وزیر 28 فروری کو بھارتی باکسر مہیش کے مقابل ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے روایتی حریف باکسر تھائی لینڈ میں آمنے سامنے آئیں گے۔ عثمان وزیر اپنی 18ویں فائٹ میں بھی ناقابل شکست رہنے کے لیے پرعزم۔ عثمان وزیر نے کہا کہ بھارت کے خلاف فائٹ کے لیے مکمل تیار ہوں، قوم سے دعاؤں کی اپیل، کامیابی کے لیے پرامید ہوں۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس ریکارڈ قیمت میں فروخت۔ پی ایس ایل کے ایک سالہ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس پاکستانی کمپنی نے خرید لیے۔ ریزرو قیمت سے زائد بولی۔ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149% اضافہ ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی فروخت سے پی ایس ایل میں تاریخی ریکارڈ قائم۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کہ پی ایس ایل دنیا کی صف اول کی T20 لیگز میں جگہ بنا رہا ہے۔ 149% اضافہ پی ایس ایل پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔